السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چیپٹر 4 کے کویسچن نمبر 2، حفاظت قرآن اور عہد صدیقی میں قرآن کی جمع و تدوین، اس کویسچن کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ ہمارا رہ گیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے۔ تو کویسچن نمبر 2 جو ہمارا ہے وہ حفاظت قرآن اور عہد صدیقی میں قرآن کی جمع و تدوین، اس میں ہم نے عہد رسالت تک کر لیا تھا اس کو۔ آج ہم نیکسٹ کریں گے عہد صدیقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد چونکہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا دور آیا، اس دور میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا۔ عہد رسالت میں قرآن مجید مکمل طور پر محفوظ تو کر لیا گیا تھا، مگر قرآن جیسے کہ پہلے بتایا آپ کو ایک کتابی شکل میں نہ تھا۔ قرآن مجید چونکہ بتدریج نازل ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا اور 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا، اس لیے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں عہد رسالت پہ لانا مشکل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن مکمل طور پر نازل ہوا، مکمل طور پر اسے لکھا بھی کیا، زبانی میں یاد کیا گیا، اس کی حفاظت کی گئی، مگر قرآن مجید ایک کتابی شکل میں نہ تھا۔ اسے ایک کتابی شکل میں لانے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا۔ ان مشکلات میں، ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اب جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان لوگوں نے، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی کچھ تذبذب کا شکار تھے، ان لوگوں کو اپنے جھانسے میں لانے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو بہت سمجھایا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ ان لوگوں نے نئے نئے مسلمانوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے انہیں جھوٹے جھانسے دینا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام چھوڑ کر ان کی طرف پلٹنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لشکر تیار کیا اور ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے یمامہ کے مقام پر ایک لشکر بھجوایا، جہاں پر ان لوگوں کے خلاف جنگ ہوئی۔ ان لوگوں کا سرغنہ جو تھا وہ تھا مسیلمہ کذاب۔ کیا نام تھا؟ مسیلمہ کذاب اس کا نام تھا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا یہ سربراہ تھا، سرغنہ تھا۔ تو یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کی اور مسیلمہ کذاب کے لشکر کی لڑائی ہوئی۔ اس یمامہ کے مقام پر ہونے والی لڑائی میں مسیلمہ کذاب مارا گیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس میں بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اس نقصان پر مرکز خلافت کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر جنگوں میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کے ایک بڑے حصے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خدشے کے پیش نظر قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں لانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید یا تو حفاظ کے سینوں میں تھا، یا پھر قرآن مجید مختلف اشیاء پر لکھا ہوا بکھرا ہوا تھا۔ جو قرآن کے حافظ تھے وہی اس کی ترتیب کو جانتے تھے کہ قرآن مجید جو مختلف اشیاء پہ لکھا ہوا ہے اس کی ترتیب کیا ہے، کون سی آیت کس صورت کا حصہ ہے، اور کون سی صورت کس پارے میں ہے، کون سی صورت کہاں پہ ہے، کون سی پہلے ہے، کون سی بعد میں ہے۔ یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ صحابہ کو سمجھاتی تھی، لیکن
چونکہ صرف اس کو حفاظ ہی جانتے تھے، قرآن مجید جس طرح لکھا ہوا تھا اس کی ترتیب نہیں تھی۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ بہت سارے حفاظ صحابہ جو ہے جنگ میں شہید ہو گئے، یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح صحابہ، حفاظ صحابہ اگر شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن مجید کا بہت سا حصہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس خدشے اور اس خطرے کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں لایا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا جو مشورہ تھا اس پر آمادہ نہ ہوئے اور فرمایا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر بار بار اصرار کرتے رہے اور بار بار اصرار امت مسلمہ کی خیر خواہی اور دین اسلام کی حفاظت اور بھلائی کے پیش نظر آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدوین قرآن کے لیے آمادہ ہوئے۔ اب یہ مشورہ ہوا کہ یہ عظیم فریضہ کس صحابی کے سپرد کیا جائے، تو زید بن ثابت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مضبوط حافظ اور قاری تھے، کاتب وحی تھے، تو ان کا مشورہ ہوا کہ یہ کام ان کے سپرد کیا جائے۔ تدوین قرآن کے اس عظیم کام کے لیے پھر عہد خلافت کے مشہور قاری و حافظ کاتب وحی صحابی رسول حضرت زید بن ثابت کا تقرر کیا گیا۔ پھر ان کی رات دن کی محنت سے 1 سال کے عرصے میں تدوین قرآن کا پہلا نسخہ مکمل ہوا۔ اب یہ قرآن کا پہلا نسخہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا، انہیں پیش کیا گیا۔ پھر آپ کے وصال کے بعد سے عمر فاروق کے پاس رہا، پھر ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رہا، پھر حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں یہ نسخہ ان کے پاس آیا۔ عہد عثمانی میں بہت سے عجمی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ عجمی لوگ جن کا تعلق غیر عرب سے تھا، عرب کی سرزمین سے ہٹ کر، یہ لوگ عرب لب و لہجہ اور زبان سے ناواقف تھے، اس لیے قرآن کی قرأت میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ آرمینیا کی جنگ کے دوران حضرت حذیفہ بن یمان نے ان لوگوں کی قرأت میں اختلاف پایا تو اس کی خبر حضرت عثمان غنی کو دی کہ اس طرح اگر قرأت میں فرق آتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن مجید کو مطلب بالکل غلط طریقے سے پڑھا جائے گا اور اس کے معنی اور مفہوم میں فرق آ جائے گا۔ اب حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں اب قرآن مجید کی تدوین میں کیا کام ہوا، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کمیٹی کا نگران حضرت زید بن ثابت کو مقرر کیا گیا، یعنی زید بن ثابت کی دوبارہ تقرری کی گئی۔ پہلے ان کو مقرر کیا گیا تھا حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں جب انہوں نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل دی۔ اب سب کو قرأت پر جمع کرنے کے لیے صدیق اکبر حضرت عثمان غنی نے دوبارہ زید بن ثابت کا تقرر کیا اور کمیٹی تشکیل دی اور ان کو اس کا نگران مقرر کیا۔ اس کمیٹی نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکھے گئے جو پہلے نسخہ قرآنی موجود تھا اس کی بہت ساری نقلیں تیار کیں۔ ان نسخوں کو صوبوں کے صدر مقامات پر بھیج دیا گیا اور قریش کی قرأت پر قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے اس فریضہ کی انجام دہی پر آپ کو جامع القرآن کے لقب سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی حفاظت ہوئی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے جو آپ کا یہ کویسچن ہے، یہ آپ لوگوں نے حفاظت قرآن اور عہد صدیقی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کے کویسچن کے حوالے سے آپ نے یہ پورا کویسچن بیٹھا کرنا ہے۔ اس میں اس کویسچن کو دوبارہ ذرا دیکھ لیں۔ یہ بیٹا آپ کی بک کا پیج نمبر 204 ہے، اس میں کویسچن آپ لکھ لیں گے یہاں پر حفاظت قرآن اور عہد صدیقی میں قرآن کی جمع و تدوین، یہ آپ کا کویسچن یہاں سے شروع ہوگا، آپ کا پیج نمبر 204 مکمل ہوگا
اس کے ساتھ کریں گے اسے اس طرح. پیج نمبر 205 عہد رسالت کے سند یافتہ حفاظ ہو گیا. یہ مکمل پیج کریں گے بیٹا اس کو بھی آپ. اس طرح یہ پیج نمبر 206 ہو گیا. تدوین قرآن کی ضرورت ہے، جنگ یمامہ ہے، حضرت عمر کا مشورہ ہے، زید بن ثابت کا تقرر ہے. اور اس طرح پیج نمبر 207 تدوین قرآن کے پہلے نسخے کی تحویل ہو گئی اور عہد عثمانی میں کس طرح اس پر کام ہوا. یہ آپ یہاں تک اس کو کریں گے. یہ آپ کا کویسچن نمبر 2 چیپٹر 4 کا کویسچن نمبر 2 جو سمارٹ سلیبس کے مطابق ہے. حفاظت قرآن اور عہد صدیقی میں قرآن کی جمع تدوین کا کویسچن مکمل ہوا. اس طرح چیپٹر 4 میں جو اس کے 2 پارٹس ہیں، ایک تعارف قرآن کا حصہ ہے، ایک تعارف حدیث کا ہے. تعارف قرآن کا جو حصہ ہے ہمارا مکمل ہوا بیٹا. آپ اس کے مطابق اس کی تیاری کریں. اللہ حافظ.